قرآن مجید کا سورہ نمبر 5، سورہ مائدہ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایماندارو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ دیکھو تمہارے واسطے چوپائے جانور ان کے سوا جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے حلال کر دیے گئے، مگر جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایماندارو، دیکھو نہ خدا کی نشانیوں کی بے توقیری کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی جو نظر خدا کے لیے نشان دے کر مینا میں لے جاتے ہیں، اور نہ خانہ کعبہ کے طواف و زیارت کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے پروردگار کی خوشنودی اور فضل و کرم کے جویاں ہیں۔ اور جب تم احرام سے مہل ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قبیلے کی یہ عداوت کہ تمہیں ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا، اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور تمہارا تو فرض یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں باہم کسی کی مدد نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ خدا تو یقیناً بڑا سخت عذاب والا ہے۔ لوگو، مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے، اور گردن مروڑا ہوا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور جو کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے، اور یا جو سینگ سے مار ڈالا گیا ہو اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، مگر جسے تم مرنے کے قبل ذبح کر لو، اور جو جانور بتوں کے تھان پر چڑھا کر ذبح کیا جائے، اور جسے تم پانسے کے تیروں سے باہم حصہ بانٹو۔ غرض یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں، اب تو کفار تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے تو ڈرو ہی نہیں، بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ بس جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو اور کوئی چیز کھا لے تو خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں، اور شکاری جانور جو تم نے شکار کے لیے سدھا رکھے ہیں، اور جو طریقے خدا نے تمہیں بتائے ہیں ان میں کہ کچھ تم نے ان جانوروں کو بھی سکھایا ہو، تو یہ شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بے تعامل کھاؤ، اور جانور کو چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کی خشک چیزیں گیہوں وغیرہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری خشک چیزیں گیہوں وغیرہ ان کے لیے حلال ہیں، اور آزاد پاک دامن عورتیں، اور ان لوگوں میں کی آزاد پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو اور پاک دامنی کا ارادہ کرو، نہ تو کھلم کھلا زناکاری کا اور نہ چوری چھپے سے آشنائی کا۔ اور جس شخص نے ایمان سے انکار کیا تو اس کا سب کیا دھرا اکارت ہو گیا، اور لطف تو یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہی گھاٹے میں رہے گا۔ اے ایماندارو، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم طہارت غسل کر لو۔ ہاں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کسی کو پائخانہ نکل آئے، یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم کو پانی نہ مل سکے، تو پاک خاک سے تیمم کر لو، یعنی دونوں ہاتھ مار کر اس سے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ دیکھو تو
خدا نے کیسی آسانی کر دی۔ خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جو احسانات خدا نے تم پر کیے ہیں ان کو اور اس عہد و پیمان کو یاد کرو جس کا تم سے پکا اقرار لے چکا ہے، جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے احکام خدا کو سنا اور دل سے مان لیا، اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ خدا دلوں کے اسرار سے بھی باخبر ہے۔ اے ایماندارو، خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو، اور تمہیں کسی قبیلے کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ خبردار، بلکہ تم ہر حال میں انصاف کرو، یہی پرہیزکاری سے بہت قریب ہے۔ اور خدا سے ڈرو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اچھا یا برا خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام بھی کیے، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایماندارو، خدا نے جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، خصوصاً جس وقت ایک قبیلے نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک رکھا۔ اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے بھی ایمان کا عہد و پیمان لے لیا تھا، اور ہم نے ان میں کے 12 سردار ان پر مقرر کیے۔ اور خدا نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ میں تو یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم بھی پابندی سے نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرتے رہو، اور خدا کی خوشنودی کے واسطے لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہو، تو میں بھی تمہارے گناہ تم سے ضرور دور کروں گا، اور تم کو بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچاؤں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد بھی انکار کرے تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ پس ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور ان کے دلوں کو گویا ہم نے خود سخت بنا دیا کہ ہمارے کلمات کو ان کے اصلی معنوں سے بدل کر دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور جن جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو تم ان میں چند آدمیوں کے سوا ایک نہ ایک کی خیانت پر برابر مطلع ہوتے رہتے ہو، تو تم ان کے قصور کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، کیونکہ خدا احسان کرنے والوں کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں ان سے بھی ہم نے ایمان کا عہد و پیمان لیا تھا، مگر جن جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا بیٹھے، تو ہم نے بھی اس کی سزا میں قیامت تک ان میں باہم عداوت و دشمنی کی بنیاد ڈال دی، اور خدا انہیں بہت جلد قیامت کے دن بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا، جو کتاب خدا کی ان باتوں میں سے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے بہتیری تو صاف صاف بیان کر دے گا، اور بہتیری آمدن درگزر کرے گا۔ تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب قرآن آ چکی۔ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے پابند ہیں ان کو تو اس کے ذریعے سے راہ نجات کی ہدایت کرتا ہے، اور اپنے حکم سے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے، اور انہیں راہ راست پر پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح بس خدا ہیں،
وہ ضرور کافر ہو گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ بھلا اگر خدا مریم کے بیٹے مسیح اور ان کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو مار ڈالنا چاہے تو کون ایسا ہے جس کا خدا سے کچھ بھی زور چلے اور روک دے؟ اور سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی اور نصرانی تو کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تم کہو کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ تمہارا یہ خیال لغو ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات سے ایک بشر ہو۔ خدا جسے چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب خدا ہی کا ملک ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے اہل کتاب، جب پیغمبروں کی آمد میں بہت رکاوٹ ہوئی تو ہمارا رسول تمہارے پاس آیا جو احکام خدا کو صاف صاف بیان کرتا ہے، تاکہ تم کہیں یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا پیغمبر آیا نہ عذاب خدا سے ڈرانے والا۔ اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر آ گیا، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، جو نعمتیں خدا نے تم کو دی ہیں ان کو یاد کرو، اس لیے کہ اس نے تم ہی لوگوں سے بہتیرے پیغمبر بنائے اور تم ہی لوگوں کو بادشاہ بھی بنایا، اور تمہیں وہ نعمتیں دیں جو ساری خدائی میں کسی ایک کو بھی تو نہ دیں۔ اے میری قوم، شام کی اس مقدس زمین میں جاؤ جہاں خدا نے تمہاری تقدیر میں حکومت لکھ دی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، کیونکہ اس میں تو تم خود الٹا گھاٹا اٹھاؤ گے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زبردست سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ اس میں سے نکل نہ جائیں ہم تو اس میں کبھی پاؤں بھی نہ رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ لوگ خود اس میں سے نکل جائیں تو البتہ ہم ضرور جائیں گے، مگر وہ آدمی یوشع کالب جو خدا کا خوف رکھتے تھے اور جن پر خدا نے خاص اپنا فضل و کرم کیا تھا، بے دھڑک بول اٹھے کہ ارے ان پر حملہ کر کے بیت المقدس کے پھاٹک میں تو گھس پڑو، پھر دیکھو تو یہ ایسے بودے ہیں کہ ادھر تم پھاٹک میں گھسے اور یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور تمہاری جیت ہو گئی۔ اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، چاہے جو کچھ ہو، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں ہم تو اس میں ہرگز 1,00,000 برس پاؤں نہ رکھیں گے۔ ہاں، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں جمے بیٹھے ہیں۔ تب موسیٰ نے عرض کی، خدا بندہ، تو خوب واقف ہے کہ اپنی ذات خاص اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا قابو نہیں، بس اب ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے، ہمارا ان کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا، اچھا تو ان کی سزا یہ ہے، ان کو 40 برس تک وہاں کی حکومت نصیب نہ ہوگی، اور اس مدت دراز تک یہ لوگ مصر کے جنگل میں سرگرداں رہیں گے، تو پھر تم ان بدچلن بندوں پر افسوس نہ کرنا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے آدم کے 2 بیٹوں حابیل قابیل کا سچا قصہ بیان کر دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی درگاہ میں نیازیں چڑھائیں تو ان میں سے ایک حابیل کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے قابیل کی نظر نہ قبول ہوئی، تو مارے حسد کے حابیل سے کہنے لگا، میں تو تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، اس میں اپنا کیا بس ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔
اگر تم میرے قتل کے ارادے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو خیر بڑھاؤ، مگر میں تو تمہارے قتل کے خیال سے اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں تو اس خدا سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے ضرور ڈرتا ہوں۔ میں تو ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اور تیرے گناہ دونوں تیرے سر جائیں، تو اچھا خاصا جہنمی بن جائے، اور ظالموں کی تو یہی سزا ہی ہے۔ پھر تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے بھڑکا ہی دیا، آخر اس کمبخت نے اس کو مار ہی ڈالا تو گھاٹا اٹھانے والوں سے ہو گیا۔ تب اسے فکر ہوئی کہ لاش کو کیا کرے، تو خدا نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے قابیل کو دکھا دے کہ اسے اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپانی چاہیے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس سے عاجز ہوں کہ اس کوے کی برابری کر سکوں؟ بلا سے یہ بھی ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ الغرض وہ اپنی حرکت سے بہت پچھتایا۔ اسی سبب سے تو ہم نے بنی اسرائیل پر واجب کر دیا تھا کہ جو شخص کسی کو نہ جان کے بدلے میں نہ ملک میں فساد پھیلانے کی سزا میں بلکہ ناحق قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک آدمی کو جلا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو جلا لیا۔ اور ان بنی اسرائیل کے پاس تو ہمارے پیغمبر کیسے کیسے روشن معجزے لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر اس کے بعد بھی یقیناً ان میں سے بہتیرے زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے بھیڑتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے ہیں اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ چن چن کر یا تو مار ڈالے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں پھیر پھیر کے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں اپنے وطن کی سرزمین سے شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوئی، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہی ہے۔ مگر ہاں، جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لی تو ان کا گناہ بخش دیا جائے گا، کیونکہ سمجھ لو کہ خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے تقرب کے ذریعے کی جستجو میں رہو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے پاس زمین میں جو کچھ مال خزانہ ہے وہ سب بلکہ اتنا اور بھی اس کے ساتھ ہو کہ روز قیامت کے عذاب کا اسے معاوضہ دے دیں اور خود بچ جائیں، تب بھی ان کا یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ تو چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر وہاں سے تو وہ نکل ہی نہیں سکتے، اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، تم ان کے کرتوت کی سزا میں ان کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی سزا خدا کی طرف سے ہے، اور خدا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ ہاں، جو اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنے چال چلن درست کر لے تو بے شک خدا بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ سارے آسمان و زمین غرض دنیا جہان میں خاص خدا کی حکومت ہے، جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر کی طرف لپک کے چلے جاتے ہیں تم ان کا غم نہ کھاؤ۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ اپنے منہ سے بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
حالانکہ ان کے دل بے ایمان ہیں، اور بعض یہودی ایسے ہیں کہ جاسوسی کی غرض سے جھوٹی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں، تاکہ کفار کے دوسرے گروہ کو جو ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے ہیں سنائیں۔ یہ لوگ توریت کے الفاظ کی ان کے اصلی معانی معلوم ہونے کے بعد بھی تحریف کرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ توریت کا حکم ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی تمہیں یہی حکم دیا جائے تو اسے مان لینا، اور اگر یہ حکم تم کو نہ دیا جائے تو اس سے الگ ہی رہنا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو خدا خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے خدا سے تمہارا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ تو وہی ہیں جن کے دلوں کو خدا نے گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ یہ کمبخت جھوٹی باتوں کے بڑے شوق سے سننے والے اور بڑے ہی حرام خور ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہارے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے کنارہ کشی کرو، اور اگر تم کنارہ کش رہوگے تو کچھ خیال نہ کرو، یہ لوگ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان میں فیصلہ کر دو تو انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جب خود ان کے پاس توریت ہے اور اس میں خدا کا حکم موجود ہے تو پھر تمہارے پاس فیصلہ کرانے کو کیوں آتے ہیں؟ اور لطف تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تمہارے حکم سے پھر جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں لوگوں کی ہدایت اور نور ایمان ہے، اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار بندے انبیاء بنی اسرائیل یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے اور علماء یہود بھی کتاب خدا سے حکم دیتے تھے جس کے وہ محافظ بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ پس اے مسلمانوں، تم لوگوں سے ذرا بھی نہ ڈرو، بلکہ مجھی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی دولت جو در حقیقت بہت تھوڑی قیمت ہے نہ لو، اور سمجھ لو کہ جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے توریت میں یہودیوں پر یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے ویسا ہی برابر کا بدلہ زخم ہے۔ پھر جو مظلوم ظالم کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے انہیں پیغمبروں کے قدم بقدم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چلایا، اور وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتے تھے جو ان کے سامنے پہلے سے موجود تھی، اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی جس میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی ہدایت تھی اور نور ایمان، اور وہ اس کتاب توریت کی جو وقت نزول انجیل پہلے سے موجود تھی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کی ہدایت و نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں نصارہ کو جو کچھ خدا نے اس میں نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا چاہیے، اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر بھی برحق کتاب نازل کی کہ جو کتاب اس کے پہلے سے اس کے وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگہبان بھی ہے۔ تو جو کچھ تم پر خدا نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم بھی حکم دو، اور جو حق بات خدا کی طرف سے آ چکی ہے اس سے کترا کے ان لوگوں کی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے واسطے حسب مصلحت وقت
ایک ایک شریعت اور خاص طریقہ مقرر کر دیا، اور اگر خدا چاہتا تم سب کے سب کو ایک ہی شریعت کی امت بنا دیتا، مگر مختلف شریعتوں سے خدا کا مقصود یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا امتحان کر لے، بس تم نیکیوں میں لپک کے آگے بڑھ جاؤ اور یقین جانو کہ تم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تب اس وقت جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پھر کہتے ہیں کہ جو احکام خدا نے نازل کیے ہیں تم اس کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کی بیجا خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، بلکہ تم ان سے بچے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل کیا ہے تم کو یہ لوگ بھٹکا دیں، پھر اگر یہ لوگ تمہارے حکم سے منہ موڑیں تو سمجھ لو کہ گویا خدا ہی کی مرضی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں پھنسا دے، اور اس میں تو شک نہیں کہ بہتیرے لوگ بدچلن ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے حکم کی تم سے بھی تمنا رکھتے ہیں، حالانکہ یقین کرنے والے لوگوں کے واسطے حکم میں خدا سے بہتر کون ہوگا؟ اے ایماندارو، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ تمہارے مخالف ہیں، مگر باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یاد رہے کہ تم میں سے جس نے ان کو اپنا سرپرست بنایا پھر وہ بھی انہی لوگوں میں ہو گیا۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تم انہیں دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں اور تم سے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے نہ ملنے سے زمانے کی گردش میں مبتلا ہو جائیں، تو عنقریب ہی خدا مسلمانوں کی فتح یا کوئی اور بات اپنی طرف سے ظاہر کر دے گا۔ تب یہ لوگ اس بدگمانی پر جو اپنے جی میں چھپاتے تھے شرمائیں گے، اور مومنین جب ان پر نفاق ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو سخت سے سخت قسمیں کھا کر ہم سے کہتے تھے کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کا سارا کیا دھرا اکارت ہوا اور سخت گھاٹے میں آ گئے۔ اے ایماندارو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو کچھ پرواہ نہیں، پھر جائے۔ عنقریب ہی خدا ایسے لوگوں کو ظاہر کر دے گا جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ایمانداروں کے ساتھ منکسر اور کافروں کے ساتھ کڑے خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ اے ایماندارو، تمہارے مالک سرپرست تو بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول اور انہی ایمانداروں کو اپنا سرپرست بنایا تو خدا کے لشکر میں آ گیا، اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہی کا لشکر ڈر رہتا ہے۔ اے ایماندارو، جن لوگوں یہود و نصارہ کو تم سے پہلے کتاب خدا توریت و انجیل دی جا چکی ہے، ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور کفار کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی سے ڈرتے رہو۔ اور ان کی شرارت یہاں تک پہنچی کہ جب تم اذان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کو ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بالکل بے عقل ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب سے کہو کہ آخر تم ہم میں سوا اس کے اور کیا عیب لگا سکتے ہو کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور جو ہم سے پہلے بھیجی گئی ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ تم میں کے اکثر بدکار ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو
کہ میں تمہیں خدا کے نزدیک سزا میں اس سے کہیں بدتر عیب بتا دوں؟ اچھا لو سنو، جس پر خدا نے لعنت کی ہو اور اس پر غضب ڈھایا ہو، اور ان میں سے کسی کو مسخ کر کے بندر اور کسی کو سور بنا دیا ہو، اور اس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کی ہو، پس یہ لوگ درجے میں کہیں بدتر اور راہ راست سے بھٹک کے سب سے زیادہ دور جا پہنچے ہیں۔ اور مسلمانوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر نکلے بھی تو ساتھ لیے ہوئے، اور جو نفاق وہ چھپائے ہوئے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان میں سے بہتیروں کو دیکھو گے کہ گناہ اور سرکشی اور حرام خوری کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ یقیناً بہت ہی برا ہے۔ ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ جو درگزر یہ لوگ کرتے رہے یقیناً بہت ہی بری ہے۔ اور یہودی کہنے لگے کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بخیل ہو گیا، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور ان کے اس کہنے پر خدا کی پھٹکار برسے۔ خدا کا ہاتھ بندھنے کیوں لگا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے ان کا رشک و حسد ان میں سے بہتیروں کی کفر و سرکشی کو اور بڑھا دے گا، اور گویا ہم نے خود ان کے آپس میں روز قیامت تک عداوت اور کینے کی بنیاد ڈال دی۔ جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور روئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے اور ان کو نعمت و آرام بہشت کے باغوں میں پہنچا دیتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت اور انجیل اور جو صحیفے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیے گئے تھے ان کے احکام کو قائم رکھتے تو ضرور ان کے اوپر سے بھی رزق برس پڑتا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابل آتا، اور یہ خوب چین سے کھاتے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اعتدال پر ہیں، مگر ان میں کے بہتیرے جو کچھ کرتے ہیں برا ہی کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ خدا ہرگز کافروں کی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم توریت اور انجیل اور جو صحیفے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں ان کے احکام کو قائم نہ رکھو گے اس وقت تک تمہارا مذہب کچھ بھی نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کا رشک و حسد ان میں سے بہتیروں کی سرکشی اور کفر کو اور بڑھا دے گا، تو تم کافروں کے گروہ پر افسوس نہ کرنا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ مسلمان ہو یا یہودی حکیمانہ خیال کے پابند ہو، خواہ نصرانی، غرض کچھ بھی ہو، جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا، ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ آزردہ خاطر ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لے لیا تھا اور ان کے پاس بہت رسول بھی بھیجے تھے، اس پر بھی جب ان کے پاس کوئی رسول ان کی مرضی کے خلاف حکم لے کر آیا تو ان کمبخت لوگوں نے کسی کو چھٹلا دیا اور کسی کو قتل ہی کر ڈالا، اور سمجھ لیا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خرابی نہ ہوگی۔ بس گویا وہ لوگ امر حق سے اندھے اور بہرے بن گئے، مگر باوجود اس کے جب ان لوگوں نے توبہ کی تو پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔
مگر پھر اس پر بھی ان میں سے بہتیرے اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تو دیکھتا ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، وہ سب کافر ہیں، حالانکہ مسیح نے خود یوں کہہ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، صرف اسی خدا کی عبادت کرو جو ہمارا اور تمہارا پالنے والا ہے، کیونکہ یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ یاد رکھو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خدا کے بارے میں یہ لوگ جو کچھ بکا کرتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو سمجھ رکھیں کہ جو لوگ اس میں سے کافر کے کافر رہ گئے ان پر ضرور دردناک عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور اپنے قصوروں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، حالانکہ خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مریم کے بیٹے مسیح تو بس ایک رسول ہیں، اور ان کے قبل اور بھی بہتیرے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں بھی خدا کی ایک سچی بندی تھیں، اور آدمیوں کی طرح یہ دونوں بھی کھانا کھاتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور تو کرو کہ ہم اپنے احکام ان سے کیسا صاف صاف بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو تو کہ اس پر بھی الٹے یہ لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا تم خدا جیسے قادر و توانا کو چھوڑ کر ایسی ذلیل چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو نہ تو نقصان ہی کا اختیار ہے اور نہ نفع کا، اور خدا تو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، نہ ان لوگوں اپنے بزرگوں کی نفسانی خواہشوں پر چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو چکے، اور اپنے ساتھ اور بھی بہتیروں کو گمراہ کر چھوڑا اور راہ راست سے دور بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ لعنت ان پر پڑی تو صرف اس وجہ سے کہ ایک تو ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور پھر ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے تھے، اور کسی برے کام سے جس کو ان لوگوں نے کیا باز نہ آتے تھے، بلکہ اس پر باوجود نصیحت اڑے رہتے۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی برا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان یہودیوں میں سے بہتیروں کو دیکھو گے کہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں، جو سامان پہلے سے ان لوگوں نے خود اپنے واسطے درست کیا ہے کس قدر برا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا ان پر غضبناک ہوا اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ خدا اور رسول پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ایمان رکھتے تو ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں کے بہتیرے تو بدچلن ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ایمان لانے والوں کا دشمن سب سے بڑھ کے یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ایمانداروں کا دوستی میں سب سے بڑھ کے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان نصارہ میں سے یقینی بہت سے عالم اور عابد ہیں، اور اس سبب سے بھی کہ یہ لوگ ہرگز شیخی نہیں کرتے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ چھلک کر آنسو جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے امر حق کو پہچان لیا ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، ہم تو ایمان لا چکے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ رکھ۔
اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا اور جو حق بات ہمارے پاس آ چکی ہے اس پر تو ایمان نہ لائیں، اور پھر خدا سے یہ امید رکھیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بہشت میں پہنچا ہی دے گا۔ تو خدا نے انہیں ان کے صدق دل سے عرض کرنے کے صلے میں انہیں وہ ہرے بھرے باغات عطا فرمائے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور صدق دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی عوض ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایماندارو، جو 5 چیزیں خدا نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ خدا حد سے بڑھ جانے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال صاف ستھری چیزیں خدا نے تمہیں دی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس خدا پر تم ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ خدا تمہارے بیکار قسموں کے کھانے پر تو خیر گرفت نہ کرے گا، مگر بالقسط پکی قسم کھانے اور اس کے خلاف کرنے پر تو ضرور تمہاری لے دیکھ کرے گا۔ لو سنو، اس کا جرمانہ جیسا تم خود اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اسی قسم کا اوسط درجے کا 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جس سے یہ سب نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہ تو تمہاری قسموں کا جرمانہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور پوری نہ کرو اور اپنی قسموں کے پورا کرنے کا خیال رکھو، خدا اپنے احکام کو تمہارے واسطے یوں صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایماندارو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو بس ناپاک برے شیطانی کام ہیں، تو تم لوگ اس سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت و دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ اور خدا کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچے رہو۔ اس پر بھی اگر تم نے حکم خدا سے منہ پھیرا تو سمجھ رکھو کہ ہمارے رسول پر بس صاف پیغام پہنچا دینا فرض ہے۔ پھر کرو چاہے نہ کرو، تم مختار ہو۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے ان پر جو کچھ کھا پی چکے اس میں کچھ گناہ نہیں۔ جب انہوں نے پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، پھر پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے، پھر پرہیزگاری کی اور نیکیاں کی، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمانداروں، کچھ شکار سے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں خدا تمہارا امتحان ضرور کرے گا، تاکہ خدا دیکھ لے کہ اس سے بے دیکھے بھالے کون ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایماندارو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جس جانور کو مارا ہے چوپاؤں میں سے اس کا مثل تم میں سے جو 2 منصف آدمی تجویز کر دیں اس کا بدلہ دینا ہوگا، اور کعبے تک پہنچا کر قربانی کی جائے، یا اس کا جرمانہ اس کی قیمت سے محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ یہ جرمانہ اس لیے ہے تاکہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ جو ہو چکا اس سے تو خدا نے درگزر کی، اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا تو خدا اس کی سزا دے گا، اور خدا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے اور قافلے کے فائدے کے واسطے دریائے شکار اور اس کا کھانا تو ہر حالت میں تمہارے واسطے جائز کر دیا ہے، مگر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں رہو تم پر حرام ہے، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ خدا نے کعبے کو جو اس کا محترم گھر ہے اور حرمت دار مہینوں کو
اور قربانی کو اور اس جانور کو جس کے گلے میں قربانی کے واسطے پٹے ڈال دیے گئے ہوں لوگوں کے امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ خدا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً سب جانتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ جان لو کہ یقیناً خدا بڑا سخت عذاب والا ہے، اور یہ بھی کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کچھ فرض نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر بظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی کیوں نہ معلوم ہو، تو اے عقل مندو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو، اور اگر ان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کے وقت پوچھ بیٹھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی مگر تم کو برا لگے گا۔ جو سوالات تم کر چکے خدا نے ان سے درگزر کی، اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں اپنے وقت کے پیغمبروں سے پوچھی تھیں، پھر جب تحمل نہ ہو سکا تو اس کے منکر ہو گئے۔ خدا نے نہ تو کوئی بحیرہ کن پھٹی اونٹنی مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ سانڈ، نہ وسیلہ جڑوا بچہ، نہ حام بڈھا سانڈ، مگر کفار خدا پر خواہ مخواہ جھوٹ موٹ بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ اور جو کچھ کہیں سو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہی ہوں اور نہ ہدایت ہی پائی ہو۔ اے ایمان والو، تم اپنی خبر لو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کے سب کو خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تب اس وقت نیک و بد جو کچھ دنیا میں کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو وصیت کے وقت تم مومنوں میں سے 2 عادلوں کی گواہی ہونی ضروری ہے، اور اگر تم اتفاقاً کہیں کا سفر کرو اور سفر ہی میں تم کو موت کی مصیبت کا سامنا ہو تو بھی 2 گواہ غیر مومن ہی صحیح، اور اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کچھ دام نہیں لیں گے، اگرچہ ہم جس کی گواہی دیتے ہیں ہمارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور ہم خدا لگتی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم بے شک گناہگار ہیں۔ پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں طرف کوئی سے گناہ کے مستحق ہو گئے تو دوسرے 2 آدمی ان لوگوں میں سے جن کا حق دیا گیا ہے میت کے زیادہ قرابت دار ہیں، ان کی تردید میں ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، پھر 2 نئے گواہ خدا کی قسم کھائیں کہ پہلے 2 گواہوں کی نسبت ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، اور ہم نے حق سے یکسر منہ تجاوز نہیں کیا۔ ایسا کیا ہو تو اس وقت بے شک ہم ظالم ہیں۔ یہ زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ اس طرح پر آخرت کے ڈر سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا دنیا کی رسوائی کا اندیشہ ہو کہ کہیں ہماری قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور جی لگا کے سن لو، اور خدا بدچلن لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس وقت کو یاد کرو جس دن خدا اپنے پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امت کی طرف سے تبلیغ احکام کا کیا جواب دیا گیا، تو عرض کریں گے کہ ہم تو چند ظاہری باتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو خود بڑا غیب داں ہے۔
وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری ماں پر کیے انہیں یاد کرو، جب ہم نے روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے پڑے اور ادھیڑ ہو کر یکساں باتیں کرنے لگے، اور جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل و دانائی کی باتیں اور توریت و انجیل یہ سب چیزیں سکھائیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ چڑیا بن جاتی تھی، اور جب تم میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جس وقت تم بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے اور اس وقت میں نے ان کو تم پر دست درازی کرنے سے روکا، تو ان میں سے بعض کفار کہنے لگے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو عرض کرنے لگے ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ سے عرض کی کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا خدا اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت کا ایک خوان نازل فرمائے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسی فرمائش جس میں امتحان معلوم ہو نہ کرو۔ وہ عرض کرنے لگے ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے تبرکن کچھ کھائیں، اور ہمارے دل کو آپ کی رسالت کا پورا پورا اطمینان ہو جائے اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا تھا سچ فرمایا تھا، اور ہم لوگ اس پر گواہ رہے۔ تب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی خدا بندہ، اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت نازل فرما کہ وہ دن ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے، اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی دے، اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے۔ خدا نے فرمایا میں خوان تو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کافر ہوا تو میں اس کو یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اچھا اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو ضرور معلوم ہی ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ تو نے مجھے جو کچھ حکم دیا اس کے سوا تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہ خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پالنے والا ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو خود ہر چیز کا گواہ موجود ہے۔ تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ خدا فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی آج کام آئے گی۔ ان کے لیے ہرے بھرے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ابد الآباد تک رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔